बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कल्चर टी वी के साथ आफ्ताब अहमद हाज़िर खिदमत है। सिलसिला है एक मुलाकात, और आज हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत मौजूद है। अल्लाह पाक ने इल्म दीन से नवाजा है, और इस पे खूब तर ये कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात कहते हैं, और बहुत खूब कहते हैं। आएँ आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर अब्दुल जलील साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए अपना ज़रा मुख्तसर सा तारुफ बयान अपनी ज़ुबानी फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया। हाफिज़ अब्दुल जलील नाम है मेरा जी। बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक़ इसी शहर जंड से है, और महल्ला लंगर खाना मेरा आबाई महल्ला है। जबकि मेरी पैदाइश कोहाट में हुई, चूँकि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान रेलवे में मुलाजमत करते थे, और इब्तदाई तालीम प्राइमरी तक कोहाटी में हुई। उसके बाद 70 के लगभग महल्ला लंगर खाना में जब उस्ताद अल क़ुर्रा वल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा कारी करमिलाई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसा दारुल उलूम गौसिया जंड की बुनियाद रखी, तो मेरे दादा जान अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने मुझे बुलवा लिया और यहाँ दाखिल दिया। तो मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ शुरू किया। 1975 में हिफ्ज़ का आगाज़ कर लिया। इस दौरान 6ठी क्लास में गवर्नमेंट हाई स्कूल जंड में भी मैं दाखिला ले चुका था, और 1975 में मैट्रिक की, और उसके बाद फिर 1976 में मैं कोहाट चला गया और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में दाखिला लिया। 1980 में गवर्नमेंट कॉलेज कोहाट से बीए किया, और उसके बाद पाकिस्तान रेलवेज़ में मैंने मुलाजमत इख्तियार की। और इस दौरान 1984 में मैंने एमए इस्लामियात पेशावर यूनिवर्सिटी से किया, और इसके साथ साथ 1984 में ही कोहाट जामा मस्जिद हज़रत हाजी बहादुर रहमतुल्लाह अलैह में कायम एक अजीम दरसगाह मरकज़ी दारुल क़ुर्रा बहादुरिया, जिसके मुहतमिम हमारे उस्ताद मोहतरम कारी सैयद गुलफ़ाम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके यहाँ तजवीद व क़िरात के लिए दाखिला ले लिया। और 1984 के आगाज़ में तजवीद व क़िरात का जो कोर्स था वो मुकम्मल किया। फिर 1988 में पेशावर यूनिवर्सिटी से ही एमए उर्दू अदब किया। फिर 1998 में पेशावर यूनिवर्सिटी से एमए तारीख़ किया, और फिर सन 2002 में बीएड किया पेशावर यूनिवर्सिटी से ही। इस दौरान 1998 से कोहाट में सर सैयद कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड की क्लासेस उसमें चलती थी, तो वहाँ इस्लामियात और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के जो मज़ामीन थे वो पढ़ाता रहा तकरीबन 20 साल तक। माशाअल्लाह। और फिर साथ ही कोहाट लॉ कॉलेज में इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का आगाज़ किया, वो एलएलबी की क्लासेस को पढ़ाता रहा। फिर तकरीबन 12-13 साल के बाद जब एलएलबी की जगह बीएस लॉ शुरू हुआ, तो वहाँ कोर्स में इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बजाय इस्लामियात और तारीख़ को शामिल कर लिया गया, तो वो भी पढ़ाता रहा वहाँ। और अल खैर यूनिवर्सिटी जो
آزاد کشمیر بیسڈ ہے، اس کے کوہاٹ کیمپس میں ایم ایڈ کی کلاسز شروع ہوئیں، تو کوئی 2 سال تک وہاں اسلامیات اور اسلامک تھاٹس، فکر اسلامی کی کلاسز بھی لیتا رہا۔ اس دوران ریڈیو پاکستان کوہاٹ سے میری وابستگی رہی بطور ریسورس پرسن اسلامی پروگرامز کے حوالے سے، اور اس دوران ساتھ ہی ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے لیے دروس حدیث کے حوالے سے کچھ پروگرام میں نے ریکارڈ کرائے جو حی علی الفلاح میں باقاعدہ نشر ہوتے رہے۔ تو یہ بنیادی تعارف ہے۔ ماشاءاللہ حضور، آپ کے علمی خصوصیات اور مرتبے سے تو لوگ آگاہ ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ کی اس وصف کے بارے میں شاید خبر نہ ہو کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعت گو ہیں۔ اس سلسلے کا آغاز کب کیا؟ آفتاب صاحب، ایک ادبی ذوق تو تھا۔ کوہاٹ میں ادبی پروگرام وغیرہ ہوتے تھے، انجمن ترقی اردو کے اور ینگ رائٹرز ایکویٹی کے، تو ان میں باقاعدہ شرکت کرتا، بڑے شوق سے شعراء کو سنا جاتا۔ تو اس دوران 1988 میں میرے استاد ہیں پروفیسر اسلم فیضی، اب علیل ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، ان کے پاس بیٹھے تھے تو ایک ہندو شاعر ہیں کوہاٹ کے، ڈاکٹر سورج نارائن، تو وہ وہاں بیٹھے تھے۔ تو ایسی ڈاکٹر سورج نارائن نے بات کی کہ میں نے ایک غزل کہی ہے اور اس کا مطلع نعت کا ہو گیا ہے، اور وہ یوں ہے کہ مقدس ریت کے ذروں کا ایک روشن نگینہ دیکھنا چاہوں، عجب کافر ہوں خوابوں میں مدینہ دیکھنا چاہوں۔ واہ 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 واہ۔ تو میں نے اس سے پہلے کبھی نعت نہیں کہی تھی۔ ان کا جب یہ شعر سنا تو فی البدی میری زبان پہ آ گیا کہ دکھا دے یا الہی ہم کو سر کی آنکھوں سے، واہ، دکھا دے یا الہی ہم کو سر کی آنکھوں سے کہ خوابوں میں تو کافر بھی مدینہ دیکھنا چاہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ نعت کا آغاز تھا، یہ زندگی میں پہلا شعر میں نے کہا۔ کیا خوبصورت، کیا خوبصورت آغاز تھا۔ کتاب پہلی کون سی لائے آپ، مجموعہ پہلا؟ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا تو 88 سے 93 میں جب حج کے لیے گیا تو وہاں پہلی نعت کہی کہ سرکار کے قدموں میں ایک سیل رواں دیکھا، ہاتھوں میں لیے کاسا ہر پیر و جواں دے، پہلی نعت۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا تو استاد محترم پروفیسر محمد اسلم فیضی صاحب، جو اردو ادب کے بہت ہی نامور استاد رہے، تو انہوں نے مجھے اس بات پہ حوصلہ دیا کہ آپ نعت کہہ سکتے ہیں اور کہیں آپ۔ تو سلسلہ چل پڑا، آہستہ آہستہ وہ حوصلہ افزائی کرتے رہے، ساتھ ساتھ میں انہیں جو کچھ، تو انہیں اپنی 3 کتاب پہ قومی سیرت ایوارڈ مل چکا ہے، اور آج تک ان کی 10 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ تو ان سے رابطہ ہوا تو پھر غائبانہ تعارف ہوا، تو وہ ان کو میں کلام بھجواتا رہا، وہ اصلاح بھی کرتے رہے۔ تو دوسری کتاب پھر رخت بخشش کے عنوان سے یہ 2021 میں چھپی، پھر 2022 میں مشق مدحت کے نام سے اگلا مجموعہ آیا، پھر 2023 میں لمعات مدحت کے نام سے تیسرا مجموعہ آیا، اور پھر چراغ ثنا کے نام سے 5واں مجموعہ تھا میرا، اور 2025 میں ارمغان ارادت کے نام سے 6واں مجموعہ آیا، اور ایک اب زیر طبع ہے مدح امی لقبی کے نام سے، اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے، کچھ
اشفاق صاحب کے پاس ہے. تو یہ سلسلہ ہے نعت کا. ماشاءاللہ. اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنی ساری اشاعت کا ہو جانا یہ خصوصی کرم ہے. یہ سوائے اللہ کے کرم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت کے اور کچھ بھی نہیں. آپ ویسے نعت گوئی میں کس سے متاثر ہوئے؟ کبھی جو پہلے جو بڑی ہستیاں گزری ہیں کن کو زیادہ پڑھا؟ کون آپ کی طبیعت کے زیادہ قریب لگتے ہیں آپ کو؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے متاثر کیا. ایک وقت تھا محمد علی ظہوری علیہ رحمہ کو پڑھا بھی، بلکہ انہیں بالمشافہ سنا بھی. تو ان کا انداز اچھا لگا تھا اور ان کے کلیات ظہوری میں نے منگوائے بھی، ان کو پڑھا بھی. پھر ایک بہت ہی پختہ کار استاد شاعر جناب حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات، جنہوں نے بہت متاثر کیا. ان کے کلیات حفیظ بھی میری نظر سے گزرے اور ان سے پشاور میں میری بالمشافہ ملاقات بھی ہوئی. تو ان کی شاعری اور ان کے جو لب و لہجہ جو تھا اس نے بہت زیادہ متاثر کیا. بہت نازک کام ہے ویسے، کہا جاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح لکھنا. جی بالکل. کبھی ذہن میں خدشہ، کوئی خوف آیا ہو کہ کہیں کوئی آگے پیچھے والا معاملہ نہ ہو جائے؟ اس طرح کا خوف بھی کبھی ذہن پہ طاری ہوا ہے؟ دیکھیں جی، غالب جیسا سخنور جب یہ کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نعت کہنا یہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر. تو بہت اپنے آپ کو ایک بیلنس کر کے اس طرف چلنا پڑتا ہے، بہت احتیاط. اور میں نے کوشش یہ کی ہے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھا جائے، اور حتی الوسع حمد و نعت میں حمد میں تو آپ جہاں بھی جائیں اس کا کوئی حد و کنار نہیں ہے. تو نعت میں اور منقبت میں وہی بات کہی جائے جو قرآن و حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ہو، تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے.